السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کتاب التوحید کا آغاز ہو چکا تھا الحمدللہ۔ انتہائی عظیم کتاب اور جس کی ماشاء اللہ سے کئی عظیم کبار علماء شرح کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور ہر دور میں کرتے رہتے ہیں۔ مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم اس قابل تو نہیں کہ اس عظیم کتاب کی شرح کر سکے، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد سے اور اس کی توفیق سے کہ میری اور آپ سب کی اصلاح ہو جائے، علماء کے مشورے سے، مفتی حافظ سلیم صاحب کے مشورے سے یہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب مقدمے کی جگہ لے کر آئے ہیں، یعنی یہ پہلا چیپٹر ایک مقدمے کے طور پر ہے جس میں توحید کا جو حکم ہے، توحید کی اہمیت اور اسی طرح اس کتاب کا جو موضوع ہے اس سے واضح ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ ذکر کیا جا چکا ہے، اس کتاب میں 67 ابواب ہے، چیپٹرز ہیں۔ پہلا چیپٹر جو ہے کتاب التوحید کے نام سے ہے اور اس باب میں کل 7 ادلہ ہے۔ اس پہلے باب میں، پہلے چیپٹر میں 5 آیات ذکر کری گئی ہے اور ایک حدیث ہے اور ایک جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج ہم اس کی پہلی آیت پر مختصر سی گفتگو کریں گے اور کچھ عظیم فوائد اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اس کتاب کا طرز ہے، ہر چیپٹر میں کچھ آیات، کچھ حدیثیں ہوتی ہیں اور اس کے آخر میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں جو انہی آیات اور احادیث سے ماخوذ ہوتے ہیں اور اس سے کئی قیمتی استنباطات آخر میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ جو ہمارا طریقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو پڑھنے کا، تو کچھ قیمتی فوائد ہم ان آیات کے ساتھ ہی ذکر کر لیں گے اور جو باقی رہ جائیں گے اس میں سے اہم اور آسان فوائد کا ہم آخر میں ذکر کریں گے پورا چیپٹر پڑھ لینے کے بعد۔ پہلی آیت جو ہے وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ تو یہ پہلی آیت ہے، انتہائی عظیم آیت ہے، کئی سارے فوائد اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں۔ اس باب کا جو مقصد ہے، اس چیپٹر کا جو مقصد ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ توحید کا حکم کیا ہے۔ تو توحید کا حکم واجب ہے، توحید ہر ایک پر فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور حق واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ تو توحید ہر انسان پر اور ہر جن پر فرض ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب ذرا غور کریں کس قدر حصر اور تاکید کے ساتھ یہ بات ذکر کری ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 اشخاص کو، 2 شخصیتوں کو مخاطب کیا ہے۔ کون؟ جن اور انس، یعنی جنوں سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب اور انسانوں سے بھی، کہ جنات کا جو پیدا کرنا ہے اس کا مقصد بھی عبادت ہے اور
اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان مکلف ہے اسی طرح جنات بھی مکلف ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان پابند ہے کہ وہ توحید کو اپنائے، شرک سے دور رہے، نمازیں ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور جس سے منع کر دیا گیا ان سے رکے، اسی طرح جنات بھی پابند ہیں۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اس دنیا میں موجود ہیں۔ قرآن مجید اس کا اقرار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں انسانیت اور جن دونوں کی تخلیق کا مقصد واضح کیا ہے، پیدا کیوں کیا، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہر شخص، ہر گروہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب کہیں بھی جائیں، ہر انسان یہ سوچتا ہے مجھے پیدا کیا گیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا، مقصد کیا ہے؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک اس حقیقت کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ حقیقت کیا ہے، پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ اور بہت سارے فلسفے اس پر پیش کیے گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس کھاؤ پیو، عبادت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، بس یہی کھانا پینا اور بس زندگی کے دن گزارو، یہ مقصد ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ زندگی بس ایک مزے کا نام ہے، ایک انجوائمنٹ کر لو، یہ عبادت تو ان کے بھی کوئی تصور ہی نہیں، بس یہ انجوائمنٹ ان کا ایک مقصد ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ یورپ میں اور کئی جگہ کئی فلسفے ہیں کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، اور مختلف فلسفے، ہر کوئی اپنا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ لیکن اب حقیقت کیسے ہمیں معلوم ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کرا وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اور ایک آسان سا ایک جواب ہے، اگر صرف اس ایک آیت کو انسان پڑھ لے، سمجھ لے، اس کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے کہا کہ اس بات کا جو مقصد ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ توحید واجب ہے۔ اب اس آیت پر ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ جب یہی صرف مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں، اس سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توحید فرض ہے اور توحید واجب ہے ہر شخص کے لیے۔ اور یہاں پر پھر ہم غور و فکر کریں اس آیت پر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ ایک ایک لفظ پر آپ غور و فکر کریں انتہائی عظمت کے ساتھ اور باریک بینیوں کے ساتھ، اس میں کئی نکات ہمیں ملتے ہیں۔ اب یہاں پر غور و فکر کریں، کیا فرمایا؟ الا لیعبدونی، عبادت صرف مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ صرف میری عبادت کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کری جائے اور اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ عبادت مشرک بھی کرتے تھے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جس میں شرک ہو۔ تو لہذا اس سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اب یہاں پر جو لیعبدون ہے کہ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ توحید کے ساتھ کرنی ہے۔ جس عبادت میں توحید نہیں ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ تو لہذا عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ کے لیے خالص نہ کری جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، تو لہذا عبادت میں توحید ضروری ہے۔ اس سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توحید فرض ہے۔ اور ایک تفسیر بھی ایک کی گئی ہے، امام بخاری نے، حافظ ابن کثیر نے کیا فرمایا؟ الا لیوحدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت یعنی اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم غور و فکر کریں کہ عبادت
عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو عبادت کا جو معنی ہے انکساری، عاجزی. عبادت لفظ عبد سے، عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو. ایک غلام کس طرح اپنے آقا کے سامنے جھکاؤ اختیار کرتا ہے، ہر ایک چیز کا پابند ہوتا ہے، مامور ہوتا ہے، جو اسے حکم دیا جاتا ہے اس پر فوری عمل کرتا ہے. تو ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم کون ہیں؟ عباد، اللہ کے بندے، عباد اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم عبادت کا دیا ہے. اور لفظ عبادت عبد سے، یعنی عبادت کا معنی پھر کیا ہوگا کہ انسان میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اور اللہ کے لیے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے لیے تذلل، عاجزی، انکساری ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے رکتے ہوئے. اور اس کے ساتھ دو چیزیں اور، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو دل میں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی انسان اپنے دل میں رکھے. تو یہ ہوگی عبادت. جو ان ساری چیزوں کے ساتھ، عاجزی، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کی جائے وہ عبادت کہلائے گی. پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان عبادت کرتا ہے؟ کیا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی صرف عبادت ہے؟ بلکہ ایک عظیم تعریف جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کری ہے عبادت کی، فرماتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت ایک انتہائی جامع لفظ ہے، بہت زیادہ ایک گہرا لفظ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، صرف نماز روزہ ہی نہیں. ایک انتہائی جامع لفظ ہے ہر اس چیز کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو اور جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو اور اس سے راضی ہو. وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ من الاقوال الظاہرہ، چاہے وہ اقوال ہو، ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی عبادت بن سکتے ہیں. کب بنیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ان اقوال سے محبت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ان اقوال میں، تو وہ عبادت بن جائیں گے. اچھی بات کرنا، اچھا کلمہ، کلمۃ الطیب صدقہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا، کوئی اچھی بات کرنا، یہ سب عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک لفظ انتہائی سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے نکالیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور ہمارا ہر جملہ عبادت بنتے چلے جائے. اور یہ چیز انسان کو بغیر سوچے سمجھے ایک بات کہنا انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کوئی جملہ نکال اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہی جملہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو لفظ نکالیں انتہائی سوچ سمجھ کر اسے نکالیں تاکہ وہ عبادت بن جائے اور ہمارے لیے اجر کا باعث بنے. تو ہر قول جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اس سے راضی ہو عبادت ہے. پھر ہر وہ عمل جو ظاہر ہو یا باطن ہو، اگر اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بھی عبادت ہے. ظاہری اعمال مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اور اس طرح جسے ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہری اعمال ہے. باطنی اعمال کون سے؟ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، دل کے اعمال ہیں. مثال کے طور پر عقیدہ توحید انسان کے دل میں ہوتا ہے. اللہ کی محبت، توکل، خوف، انابت، یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں، یہ بھی عبادت ہے. لہذا ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے اور شرک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں عبادت بن سکتی ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ان چیزوں کا علم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوگا. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری. اور قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ، تم دعوے کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. جزا کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کن اقوال سے، کن چیزوں سے محبت کرتا ہے اور کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ہم مزید غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کری ہے، اور یہ ایک عظیم نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فعل میں حکمت ہے۔ کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم اپنے لیے کوئی نفع چاہتے ہیں۔ انسان کوئی چیز پیدا کرتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، میں اس سے کوئی نفع حاصل کروں، اس کو بیچ دوں، پیسے کما لوں۔ تو اس میں اس کی اپنی غرض، اپنا نفع چھپا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نفع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے۔ ہم اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سے اگلی آیت میں کیا فرمایا، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اس عبادت سے فائدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ ہمیں فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ عبادت رکھی ہے، ہم عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا، اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور عبادت ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہے، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی توحید کو سمجھیں، اس کو جانیں، اور پھر اس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اور یہ توحید کوئی عام سی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں، جس کا تفصیل سے ذکر آئندہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اور صرف ایک اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیا، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو سمجھیں۔ توحید ہم سب پر فرض ہے، اسے جانیں، پہچانیں، اور اپنے اندر ہمیشہ توحید پر عمل کرتے رہیں، توحید کے لازمی تقاضوں کو پورا کریں اور شرک سے بچیں۔ اسی سے ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، اصل مقصد جو ہے پیدائش کا وہ عبادت ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں، کسی نے اپنا مقصد کمانا بنا لیا، کسی نے اپنا مقصد کھانا پینا، کئی سارے مقاصد لوگوں نے بنا لیے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم سوچیں، غور و فکر کر، ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت۔ تو لہذا ہر وقت انسان غور و فکر کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے یہ وسائل ہے، کہ آپ عبادت نہیں کر سکتے تو کھانا پینا ضروری ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، لیکن کھانا پینا ملے یا نہ ملے، عبادت ضروری ہے، توحید ضروری ہے۔ آپ کی سانس چلے یا نہ چلے، توحید ضروری ہے۔ تو ہر صورت میں، ہر وقت، ہر لمحے، ہر دن، ہر وقت توحید پر انسان پابند رہے، اور توحید کو ایک مقصد حیات کے طور پر سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ تو لہذا آج بہت سارے لوگ کوئی کاموں پہ لگا ہوئے، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، اس چیز کے لیے، لیکن مقصد یہ تھا، ہم نے دوسری چیزوں کو مقصد بنا لیا، یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، یہ وسائل ہے، ذریعہ ہے، انہیں ہم اختیار کریں ایک وسیلہ سمجھتے ہوئے، مقصد نہ بنائیں۔ اور مشکل تبھی پیدا ہوگی جب انسان ان مقاصد کو چھوڑ کر وسائل کو مقصد بنا لے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں فرق کریں اور اس مقصد کو ہمیشہ جانیں اور سمجھیں، اور ہر وقت نماز کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہے، ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت کو، اللہ کی توحید کو مقدم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ تعالی آگے بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری پیدائش کا مقصد ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی توحید کے لیے بھیجے، کتاب توحید کی وجہ سے اتاری،
اس پر مزید آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔